نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہی معتبر ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اس کے احکام فطرت سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام فطری خواہشات کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ صحیح اور درست نہج پر ان کی تکمیل کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا اور ترویج کے لیے اور اس سلسلے نسل انسانی کو تا قیامت جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح اور زوجیت اور تولید و ولادت کے سلسلے کو ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی کے تعلقات اور ان کا ملاپ یہی وہ جائز طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا ہے، اور دوسری طرف انسانی فطری خواہشات کی جائز طریقے پر تکمیل بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا جوڑ فرمایا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون قلب کا ذریعہ بتلایا ہے۔ چنانچہ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نکاح کا ایک اہم مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قلبی و جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی الفت و محبت اور ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ اور ہمدردی اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی رشتے میں نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی الفت و محبت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کا یہ سفر طے ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، زندگی کے اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا ہے، اس لیے کہ انسانی خلقت، فطرت، قوت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی مرد کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ عورت کو نہیں دی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا سربراہ اور ذمہ دار بنایا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے سربراہ اور ذمہ دار اور اپنے سرتاج کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی جو مخصوص گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی نیک بیویاں شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں، اور شوہر کے پیچھے بھی اس کی آبرو اور امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کر لے تو نتیجے میں پہلے تو جھگڑے ہوں گے، خانہ جنگی ہوگی، کشمکش ہوگی، اور پھر یہ جھگڑے دونوں کی دینی و دنیاوی تباہی اور بربادی کا سبب ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری اور رضا جوئی کی تاکید فرمائی ہے۔ شوہر کی خدمت، تابعداری اور اطاعت کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم اور آبرو کی حفاظت کرے
تو پھر اسے یہ حق ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ مستدرک حاکم کے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، خاوند کا، شوہر کا عورت پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بلائے تو انکار نہ کر، اگرچہ تجھے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو۔ رمضان کے سوا کوئی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھنا اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ خود بخود نکلی یعنی اس کی اجازت کے بغیر نکلی، گویا کہ اس کی ناراضگی کے ساتھ نکلی، تو رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوٹ کر نہ آئے۔ میرے دوستوں، موجودہ پرفتن اور پرآشوب دور میں بعض عورتیں شوہر کے حقوق کے سلسلے میں بدترین خیانت کی مرتکب ہوتی ہیں اور بعض شوہر کے حکم کے باوجود بے پردگی کرتی ہیں۔ بعض عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر اور شوہر کی ناپسندیدگی کے باوجود موبائل پر اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہیں اور بعض شوہروں سے تلخ کلامی اور زبان درازی کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، عورت کی زبان درازی وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل نمٹنے اور سلجھنے کی بجائے الجھتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی شورشیں اور نئے نئے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے عورت کو اپنی زبان پر قابو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عورت وہی اچھی اور وہی عورت جنتی ہے جو اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کی پاسداری کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی، اس کے بستر کو گندا نہیں کرتی اور اپنے خیالات میں شوہر کے علاوہ کسی اور کی محبت کو جگہ نہیں دیتی، شوہر کے بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے رب کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں۔ ان مختلف روایتوں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے بیوی کے ذمے شوہر کے جو حقوق ہیں وہ کچھ یوں بیان کیے ہیں کہ نمبر 1، بیوی پر لازم ہے کہ ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت، ادب، خدمت، دلجوئی اور رضا جوئی کا بھرپور اہتمام کرے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ نمبر 3، اس کی وسعت اور حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی ذات کے سلسلے میں اس کے حق میں ہرگز کوئی خیانت نہ کرے۔ نمبر 5، اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ نہ کرے۔ شوہر گھر میں موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7، شوہر کی رعایت میں اس کے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اہتمام کرے۔ اور نمبر 8، شوہر اگر کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرے اور کچھ کہے تو ترکی بترکی اس کو جواب نہ دے، اگرچہ وہ حق پر نہ ہو۔ ہاں، البتہ جب غصہ ختم ہو جائے تو پھر کسی موقع سے صحیح بات کی وضاحت کر دے تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے کی جو آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ محبت بھری اور چین و سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔